ڈاکٹر صاحب آپ نے ججز کو ضرور بحال کروایا اور اس کی وجہ سے آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی چھوڑ دی، لیکن اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے 18ویں ترمیم میں 19ویں ترمیم کروائی اور ججز نے عملاً اپنے آپ کو خود ہی اپوائنٹ کروا دیا، اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا، یوسف رضا گیلانی کو کس طریقے سے نکالا گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ جی پاناما کیس میں کس طریقے سے یہ نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی، تو آپ کی جو قربانیاں ہیں وہ تو رنگ لائی آخر کار۔ جی بس بڑا اچھا صلہ ملا جی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی میاں صاحب لائٹر نوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری قربانی اور وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے گئے، یعنی سینیٹر کیری جو اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا وہ ان کو کال کر رہا تھا میاں نواز شریف کو کہ جی آپ پلیز ٹیک کیئر آف یور سیکورٹی، ڈونٹ گو آؤٹ آف دی وہیکل، یہ امریکہ سے وہ فون کر رہا ہے۔ اور یہ جو ہم نے کیا، اب یہ بھی ایک بڑی دکھ بھری کہانی ہے، ہم نے ملک کے لیے کیا جی، ہزاروں کے لیے کیا، ایک ڈکٹیٹر کا کام کیا ہوا جو اس نے سیکنڈ مارشل لگائی تھی اس کے لیے کیا، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو 30 دن کا وعدہ تھا پورا نہیں ہوا، کیونکہ نئے جو چیف جسٹس آ چکے تھے وہ سوٹ کرتے تھے شاید اس وقت کی حکومت کو، وہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک اور انسائڈ انفارمیشن دے دوں آج۔ جی جی، یہ جو ہم تو حکومت چھوڑ دی اور ہم پھر بھی پرسو کرتے رہے زرداری صاحب کے ساتھ کہ جی مہربانی کریں اس کو ختم کریں، تو انہوں نے ایک دن میٹنگ کی میرے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہم کریں، جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جو ججز ایکٹ تھا اس میں ہے کہ 17 ججز سپریم کورٹ کے انکلوڈنگ چیف جسٹس، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ہم بات کریں جون 2008 کی، ہم گورنمنٹ چھوڑ چکے ہیں، اپوزیشن میں پارلیمنٹ لیڈر ہوں، تو ہم ان کو پرسو کر رہے ہیں ریگولر کہ یار یہ کریں، ملک کے لیے کریں، ہم گورنمنٹ میں نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھی میں کر ہی نہیں سکتا، یہ میں کیسے کروں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 17 ججز ہیں، آئین جب وہ جو ایکٹ ہے تو ابھی یہ اگر واپس آئیں گے تو وہ تو ٹوٹل جو ہے وہ 22-23 پہ چلا جائے گا، کیونکہ مشرف صاحب نے تو ان کو فارغ کرنے کے بعد ججز انڈکٹ کر دیے تھے نا جی، تو وہ تو ایک سسٹم تو چل رہا تھا، وہ آپ کہیں گے پی سی او ججز کا اس سسٹم چل رہا تھا۔ تو میں نے کہا یار میں اس کا سولوشن دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ وہ کیا سولوشن ہے؟ میں نے کہا بجٹ آ رہا ہے چند دن میں، تو کہتا پھر، میں نے کہا اس میں ٹوٹل 23 بندے بنتے تھے، 23 جج بنتے تھے، اگر وہ بھی آ جائیں سٹنگ بھی رہیں، میں نے کہا ان کو آپ 23 کا بجٹ اس میں ایلوکیٹ کر دیں ججز کے لیے۔ یہ ہماری ماضی کی تاریخ یہ تھی کہ آپ بجٹ کے ذریعے اگر کوئی چیز کریں گے تو اس کا کانسیکوینشل ایفیکٹ جو ہے وہ لا چینج ہو جاتا ہے۔ جب آپ 30 کا بجٹ پارلیمنٹ اپروو کر دے گی تو مجھے یاد ہے کہ زرداری صاحب نے تھوڑا سا منہ میں پانی آیا، کہنے لگا نہیں یار پھر تے کوئی 2-3 دن کوشچن رکھو، تو میں نے کہا رکھ لیں آپ، تو کہنے لگے 26+1، میں کہا وہ کر لیں۔ تو باہر نوید کنور صاحب ان کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، زرداری اور ان کو بلایا، کہتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا بجٹ یہ کرو، وہ اگر بجٹ میں آپ کا نہ ہوا ہوتا تو جب میاں نواز شریف اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے تھے 2009 میں، تو آپ ان ججوں کو واپس نہیں لا سکتے تھے، وہ چونکہ قانون بدل چکا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب وہ ججز واپس آ گئے اور وہ نمبر بڑھ گیا اور اس کے بعد ایک اسپانسر پھر ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے اور اس کی پھر پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ جو انکریز تھی نمبر کی اس کو انڈو کیا جاتا ہے کہ جی وہ ویلڈ نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ ہوتی تو ججز واپس نہیں آ سکتے تھے کیونکہ اس میں گنجائش ہی نہیں تھی، اور اگر وہ نہ ہوتی تو پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب اپنے ڈسکریشنری فنڈ سے ان کو دے رہے تھے اپنا سیلری، وہ 1 جولائی 2008 کے بعد ان کو ریگولر بجٹ کے ذریعے وہ پیمنٹس ہو رہی تھی کیونکہ وہاں بجٹ 26+1 کا بجٹ آ چکا تھا۔ تو یہ اندر کی کہانی، ہم کو سولوشن کہتے تھے یہ ریکنسیلیٹر ہے اور حل ڈھونڈتا ہے، میں حل ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتا ہے جی ملک کے لیے پازیٹو یعنی طریقے کے ساتھ۔ تو یہ ہے جی اس کی بیک گراؤنڈ۔ سلنگی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا این ایف سی سے ریلیٹڈ۔ سر یہ معصومانہ سا سوال ہے اور میرے جو دونوں سینئرز ہیں وہ میری لائف کی گارنٹی دیں گے۔ سر کہا یہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب
کہ یہ جو ہمارے ملٹری کے دوست ہیں یہ جو پڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے 18ویں ترمیم کے یا انڈائریکٹلی NFC کے، ڈائریکٹلی تو NFC کے پیچھے نہیں آ رہے، وہ اس کا سہرا بھی آپ کو جاتا ہے. وہ اس لیے جاتا ہے کہ جب آپ کے اوپر آپ نے بڑھایا تو صحیح ان کا بجٹ 550 سے لے کے اب 1100 ہو رہا ہے، پھر ابھی تو 2 سال سے 100 کر کے بڑھ رہا ہے. تو وہ جب بہت زیادہ ان کی طرف سے دباؤ آیا کہ ہمیں اور دو، آپ نے آرم فورس ڈیولپمنٹ پروگرام بھی ان کو دیا، یونائٹڈ نیشن والا پیسہ بھی ان کو جاتا تھا، CSF بھی ان کو جاتا تھا. تو آپ نے کہا کہ اب تو میرے پاس گنجائش ہی نہیں بچی، اب تو سارا صوبوں کو چلا جاتا ہے. تو وہ جو آپ نے ان کو کہا کہ نہیں جب تک یہ NFC اور 18ویں ترمیم نہیں ہوگی تو پیسہ جو ہے وہ آپ کا نہیں بڑھایا جا سکتا، تو کوئی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آج وہ بالکل 18ویں ترمیم کے پیچھے ہاتھ ہو کے پڑ گئے ہیں؟ نہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب ان کو صحیح ایکسپلین نہیں کیا گیا، یا وہ صحیح انہوں نے اس کو یعنی نہیں کیا کمپریہینڈ. میں فرینکلی سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم اس کی ذمہ دار نہیں ہے اس پرابلم کی. دوسری NFC، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم اپنی جس پروگرس کے ساتھ، میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے اسی NFC اور اسی 18ویں ترمیم کے ساتھ اپنے ملک کو چلایا ہے 5 سال اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور ہم نے بڑی خوشی کے ساتھ ہر چیز کی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک میڈیا میں اسپیکولیشن ہے کہ جی میری لڑائی کس وجہ سے ہے، یا یہ کیا ہے، یا وہ، یہ سارے مفروضے ہیں. میرا خیال ہے ملکی مفاد میں کسی صحیح وقت پہ کوئی 20 سال ڈاؤن دا لائن پہ اس کو ڈاکومنٹ کریں گے کتابوں کی شکل میں. میں ایک چیز بتا دوں، میں بالکل کلیئر ہوں رانا صاحب اینڈ رضا صاحب اینڈ مرزا صاحب، جو بھی میں ہوں یا کوئی اور، اگر اس کو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری دیتے ہیں اس ملک کے خزانے کو لک آفٹر کرنے کی، تو فسکل ڈسپلن از دی نیم آف دی گیم. وہ مجھ پہ بھی اس پہ لاگو ہوگا، ایک PM پہ بھی ہوگا، اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ ادارہ جو ہوگا اس پہ بھی ہوگا. بس میرا خیال ہے اس کا جواب اتنا کافی ہے کہ میں الحمدللہ میرا کانشیس کلیئر ہے کہ جہاں میں نے الحمدللہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی بلیسنگ سے، پارلیمنٹ کے اپروول سے وہ ڈبل کیا 5 سال میں، لیکن جہاں مجھے کوئی ملک کی انٹرسٹ میں کوئی ریزسٹ کرنا پڑا یا کچھ سمجھانا پڑا، وہ میں نے کیا اور وہ کرنا چاہیے. وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ اسی مسائل کا شکار ہوگا جس کا آج ہم جس کو وٹنس کر رہے ہیں. تو رضا آپ کچھ جی، میں بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال سے ہم اس کو گفتگو کو کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ جاری رکھیں گے بعد میں. لیکن ججوں کے چونکہ آپ نے اندر کی بات بتائی ہے تو میرے خیال سے شاید کچھ تھوڑا سا تو آپ کو یا میاں صاحب کو پشیمانی یا ملال تو ہوا ہوگا کہ جس عدلیہ کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا، اسی عدلیہ نے جو PMLN کے ساتھ اور اس کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ میرے خیال سے میں یہ، لیکن اس کے اوپر آپ سے تفصیلی بات ہوگی بعد میں، کیونکہ آپ نے جو کیا تھا اس کے بغیر ججز نہیں بحال ہوتے تھے. اور جی میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. دنیا اس کو کہتی ہے کہ جی اٹ واز انفیئر فیصلہ. ججمنٹ کے بعد تو ابھی ایسا اپنا اوپینین دے سکتے ہیں، اب تو ساری دنیا دے رہی ہے جی بالکل کہ 10 لاکھ درہم کا ریسیویبل، وہ بھی بیٹے سے، اور وہ کبھی ریسیو بھی نہیں ہوا آج تک. وہ آپ کہتے ہیں ریسیور ڈکلیئر نہیں کیا. میں آپ کو 50 چیزیں عمران نیازی صاحب کی ریٹرن میں نکال کے دکھا سکتا ہوں جو ہونی چاہیے اور نہیں ہوئی. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اور وہ آپ نے ایک 10 15 ہزار پاؤنڈ کر کے پورے کیے. 2 کمروں کا فلیٹ نائٹ اسپرٹ جو ہے وہ 300 اپنا کنال کے محل میں کنورٹ ہو گیا، اور اس وقت کی جوڈیشری نے اس کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا. تو یہ اور میرے حوالے سے یعنی کیا آپ کنسیو کر سکتے ہیں کہ ایک فائنانس منسٹر ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 74 سے انگلینڈ کا ہو، اور وہ 20 سال ٹیکس ریٹرن نہ دے؟ میں اس کو کنٹیسٹ کر رہا ہوں، میری بات ہی کوئی نہیں سننا، کہتے ہیں نیب میں جا کے سنا دیں. تو یہ دل دکھی ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن شاید اس وقت وہ جلدی میں تھے، کوئی فیصلہ تھا. یہ کیا ہے، یہ بھی ایک بڑی تفصیل والی گفتگو ہونے والی ہے کسی وقت، لیکن بڑی سینسیٹیو گفتگو ہے. تو بس چلیں جی، ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کیا، ملک کے لیے کیا، اداروں کے لیے کیا. میاں نواز شریف نے جیسے میں نے کہا کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ کام کیا، ورنہ تو جوڈیشری کہاں اس وقت ججز آزاد ہو رہے تھے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ڈاؤن دی لائن آپ نے اسی بندے کو پھر وہ بیچارہ نشانہ بنا، اور بڑے فلمزی بیسس پہ وہ نشانہ بنا. تو اللہ کرے کہ وقت آئے کہ جب یہ چیزیں کریکٹیو میئر میں جائیں، اس کو ریورس کیا جائے. تو بس یہ اللہ کا ایک نظام ہے جی. انشاءاللہ امید ہے کہ خیر ہوگی، اور وقت آئے گا کہ وہاں لیڈرشپ چینج ہو چکی ہے. میں یہ تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، مناسب نہیں ہے کہ مجھے
کچھ لوگوں کے جنہوں نے ایسے فیصلے کیے, کیسے کیسے بعد میں معذرتانہ میسیجز بھی ملے. آپ کو کچھ تو آئیڈیا ہے رضا صاحب آپ کو؟ تو بات یہ ہے کہ کیا فائدہ کہ آپ نے انصاف دینا ہے, اور آپ کو اگر گن پوائنٹ پہ انصاف نہیں دینے دیا جا رہا اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو ابھی تو آپ اس میں کریں کیونکہ وہ ہمیں فزیکل ڈسپلن سکھاتا ہے, تو آپ اس پہ جھک جاتے ہیں, تو پھر اللہ کو جواب دہ ہوگی. اور مجھے وہ بات کے معذرتانہ میسج کے جی وہ یہ تھا وہ تھا, ہمیں مطلب نہیں تھا, آپ تو بہترین ہے, ہمارے رول ماڈل ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ تو میں کہتا ہوں اچھا یار میں نے اللہ کے سپرد کر دیا, وہ فیوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, میں نے اللہ کے سپرد معاملہ کیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آج وہ جم خانہ میں جا کے ووٹ نہیں ڈال سکتے, اور مال روڈ کی سڑک پہ آ کے فری واک نہیں کر سکتے. وہ کراچی میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ان کو پھر ایمبولینس میں لاہور لایا جاتا ہے. یہ لوگ, یہ ڈیوائن ہے رضا صاحب, یہ لوگ جنہوں نے یہ زیادتیاں کی ہیں کچھ نے قیمت ادا کی ہے اور کچھ انشاءاللہ ادا کریں گے. یہ میرا تجربہ ہے زندگی کا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اگر اچھا کام کیا ہے, اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو امانت سمجھ کے چلایا ہے, اگر آپ نے اپنے ملک کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, اگر آپ نے کھڑے ہوئے ہیں یا کھڑا ہونا ہے, تو اس کے نتیجے میں اگر آپ کو کوئی تکلیف آئی ہے تو اس میں کو مسرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو سیٹل کریں گے. اور ہم سیٹل ہوتا دیکھ رہے ہیں, ہم نے دیکھا لوگوں کو, یعنی وہ ایٹ ون ٹائم جو فرعون تھے اور جنہوں نے یہ سارا تماشا کیا جس کے وہ سرگناہ تھے, وہ ایک کلب میں جا کے ووٹ نہیں ڈال سکے, لوگوں نے ہوٹنگ کی, وہ مال روڈ کی سڑک میں نہیں آ سکے, وہ معذرتانہ معافی تو میں لفظ نہیں یوز کرتا, اللہ معاف کرے ہم سب گناہگار ہیں, لیکن معذرتانہ میسیجز کیے انہوں نے کہ نہیں بس ہو گیا جی, ہمیں بہت پریشر تھا. کیا یار, کیا ایک دفعہ زندگی میں جان دینی ہے, کیا گھبرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں گریٹفل کہ آپ اس کو فلیگ کر رہے ہیں, آپ نے میرا دکھی دل دکھا دیا ہے, حالانکہ میں بھول چکا ہوں. میں کہتا ہوں اچھا اللہ کے سپورٹ, تو چلے اللہ خیر کریں گے جی انشاءاللہ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, لیکن دیکھیں نا وہ صرف ایک پارٹی یا میاں صاحب یا آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ 22 کروڑ کا عوام کا ملک ہے جن کو انصاف نہیں ملتا, کیسز پہ کیسز جو ہیں سٹک ہیں ہر لیول کے اوپر. اور یہاں کی پرائرٹیز دیکھیں کہ جب نواز شریف کا مقدمہ ہوتا ہے تو روز کی تاریخ میں 100-150 پیشیاں ہو جاتی ہیں, اور جب ایک عام آدمی کا ہوتا ہے کیس تو اس کو کیا کیا لمبی انتظار کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ لمبی بحث ہے, آپ نے صحیح کہا, لیکن یہ اٹھانے کا بس وہ آپ کی باتوں سے بات نکل آئی. تو سولنگی صاحب میرے خیال سے آج کا یہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ڈار صاحب کو دوبارہ, کیونکہ آج انہوں نے بہت ساری اپنی پٹاری میں سے جو ہے نا انفارمیشن نکالی ہے, اور بہت سارے ایسے صاحب نے کہہ دیا, آپ نے صاحب نے کہہ دیا کہ پٹاری میں صاحب نکال لیا. نہیں اس میں پرچیاں بھی ہوتی ہیں, یہ لو ٹوائز تھے, لو ٹوائز. بالکل. تو ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے, نہ صرف یہ کہ جو آپ نے ذکر کیا آپ کی گورنمنٹ کا, آج تو ہم نے معیشت پہ بات کرنی تھی, لیکن جو سیاست ہو رہی تھی, دھرنا کیا تھا, یہ سولنگی صاحب کے بھی سوال تھے, ان کو بڑا ہم نے طے کیا تھا کہ ہم بات کریں گے, لیکن ہم اگلا سیشن آپ کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ, اور تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ایک متبادل تاریخ جو ہے, جو پروپیگنڈا کے علاوہ تاریخ بھی رقم ہونی چاہیے اور آج کی دن بھی ہونی چاہیے. سولنگی صاحب اوور ٹو یو, آپ پلیز اس کو کنکلوڈ کر دیجئے. جی بہت شکریہ. آپ سوالات تو بہت سارے ہیں ڈاکٹر صاحب, جو میں حاضر ہوں جی ماضی قریب کی, لیکن میرا خیال ہے سب کا سٹیمنا شاید, میں تو اس سے پہلے 2 انٹرویو دے چکا ہوں آج الحمدللہ. تو یہ جیسے رضا صاحب جیسے سجیسٹ کر رہے ہیں, اگر آپ اس کی منظوری دیں تو میرا خیال ہے ہم ایک سیٹنگ پہ بجٹ کے کو 15 دن کے بعد کر سکتے ہیں, پولیٹیکل والی, کیونکہ ابھی تو فرائیڈے کو بجٹ آ رہا ہے, اور پھر بجٹ کے بعد ظاہر ہے کہ 10-12 دن میرا وائس آف امریکہ کچھ اور لوگوں نے مجھے انگیج کیا ہوا ہے بیفور ہینڈ, تو اگر ہم 2 ہفتے کے بعد پھر وہ دوسرا چیپٹر اس وقت کر لیں, کیونکہ آج ہماری 30-35 منٹ کی گفتگو جو پلان تھی میرا خیال ہے کافی لمبی ہو گئی ہے الحمدللہ. بہت میں نے بہت بینیفٹ کیا آپ کے ویوز سے, رضا صاحب کے ویوز سے, شہباز صاحب کے ویوز سے. I really benefited a lot. آپ کی صحت ضرور اس میں مسائل ہوں گے, لیکن لگتا ہے کہ آج آپ نے ایک خاص کوئی کشتہ کھایا ہوا تھا کہ اتنا آپ نے 1.5-2 گھنٹے جو ہے وہ ہمارے جو خاصے جو سوال تھے, تکلیف دہ بھی تھے کچھ, ان کا بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور امید ہے کہ عنقریب آپ کے ساتھ
पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल और कोरोना के बाद इस मुल्क को दोबारा कैसे तामीर करना है, इस मुल्क की मईशत को कैसे, क्योंकि सारी दुनिया की मईशतें तब्दील हो रही हैं कोरोना के बाद, तो हमारी जो मईशत है उसमें क्या तब्दीलियां आएंगी और आनी चाहिए, उस पर हम बजट के बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे। और माजी करीब की तारीख और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे भी इजाज़त लेते हैं, और रज़ा साहब आपने ये महफिल सजाई, और ख़ासतौर पर नौजवान सहाफ़ी आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।